علیکم، صبح بخیر اینڈ گڈ مارننگ۔ رائز اینڈ شائن ود بحریہ یونیورسٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہلکہ خان۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہیں اور آپ لوگوں کا ویکنڈ بھی بہت اچھا گزرا ہے۔ آپ لوگوں کو جیسے معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد ایسے لوگوں کو سامنے لانا ہے جو پس پردہ رہ کر بہت ساری اچیومنٹس کر رہے ہیں، اپنی لائف میں اسٹرگلس کر رہے ہیں اور بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں۔ اس شہر سے بلانگ کرنے کی وجہ سے وہ لوگ ہمارے لیے قابل فخر ہیں۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے ہی متاثر کن شخصیت سے کروانے والی ہوں جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں بہت سارے کام کیے۔ وہ ڈائریکٹر آف ڈائنر گروپس ہیں، ڈائریکٹر آف راول کارپوریشنز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ CEO آف ایگزرجی PR اینڈ ایونٹس ہیں، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کے اسٹوڈنٹ فاؤنڈیشن کے فاؤنڈنگ ممبرز بھی ہیں۔ بزنس کیا، پولیٹکس کیا، الحمدللہ وہ ہر جگہ پہ ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی ساری چیزیں کیسے مینیج کر رہے ہیں۔ ہمارے آج کے گیسٹ ہیں زید قریشی صاحب۔ السلام علیکم زید، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، میرا آپ سے پہلا سوال یہی ہے کہ جب میں آپ کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو آئی واز سو شاکڈ کہ ایک بندہ اتنی ساری چیزیں کیسے مینیج کرتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی ایک کوالٹی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی کام لینا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی کوالٹیز کو کس ٹائم ریکگنائز کیا کہ ہاں میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں اور اسے ایک پیس پہ مینیج کر سکتا ہوں؟ لیکن سب سے پہلے تو میں ایک چیز ضرور بولوں گا کہ آئی بلانگ فرام اے بزنس فیملی، تو کچھ ہمارے ہر انسان کی ایک فیملی سے کچھ چیزیں انہیریٹڈ ہوتی ہیں۔ تو آبویسلی کیا کہتے ہیں، بچپن سے میں نے اپنے فادر کو دیکھا، میں نے اپنے فیملی میں اور لوگوں کو دیکھا ہو آر انٹو بزنس، تو آبویسلی وہ جرمز بزنس کرنے کے اور ساری چیزیں کہ کس طریقے سے کرنا چاہیے، پروز اینڈ کونس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کرنا چاہیے، وہ ساری تو وہ آٹومیٹکلی بائی نیچر وہ کیا کہتے ہیں انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی وین آئی واز اسٹارٹنگ، اور اس کے بعد جب میں اپنے اے لیولس میں آیا تو میں فادر کے ساتھ بزنس میں آن اینڈ آف ایکٹیو ہوتا رہتا تھا ساری چیزیں، مگر وتھ ٹائم میں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا کہ آبویسلی میرے فادر یا میرے گرینڈ فادر ہر بندے نے، ہر میرے فیملی ممبر نے اپنی ایک خود کمپنی فارم کی، اپنا ایک بزنس اسٹیبلش کیا اپارٹ فرام کہ جو ایک ہمارا فیملی بزنس چلتا آ رہا ہے۔ تو اس چیز کے اوپر وہ میرے لیے ایک سب سے پہلے ایک موٹیویشن تھی کہ وائی ناٹ آئی شوڈ میک مائی اون نیم ایز ویل ان دا مارکیٹ رادر دین کہ میں اپنے فیملی بزنس ہی میں صرف انوالو ہوں۔ پھر ساتھ ساتھ اس پہ جو ایک انسان، ہر انسان کا ایک سوشل سرکل کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جتنے بھی میرے سرکل میں ہمارے فرینڈس تھے، ہمارے اسٹوڈنٹ لائف میں جتنے بھی دوست احباب تھے، تو دے ور انٹو بزنس ایز ویل، تو وہاں سے بھی ہر کسی کی آپس میں ڈسکشن ہونی، بزنس مائنڈ جب سارے بیٹھتے ہیں تو اس پہ ڈسکشن ہونی، تو ایک بندے کو ایک خود سے ایک موٹیویشن ساتھ ساتھ آتی رہتی ہے کہ ہم لوگوں نے یار کچھ اپنا نام خود بھی بنانا ہے۔ تو آئی اسٹارٹ ود دس کہ جب میں اے لیولز میں آیا اور میں اپنے میرے فادر کا برانڈ ہے ڈائنرز مینس ویئر، تو الحمدللہ اٹس ون آف دا بگیسٹ برانڈ آف پاکستان مینس ویئر میں، یعنی سمپل اکثر لوگ اگر پوچھیں ہم سے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کہیں کہ ڈائنرز میں کیا کیا آپ لوگ کلودنگ لائن ہے آپ کی، تو ہم کہتے ہیں مردوں میں کفن کے علاوہ سب کچھ ہم لوگ دے دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے میں نے اپنا برانڈ بھی لانچ کرنا کہ میرا پلان بنا، تو میں اس میں بھی اپنے برانڈ کے اوپر بھی میرا ورکنگ سٹارٹ ہو گئی۔ تو آبویسلی زندگی میں انسان کو ہر جگہ پہ ہرڈلز اور ڈیفیکلٹیز آتی ہیں۔ میرا ایک پرسنل اوپینین یہ کہ تھا جس پہ کچھ لوگوں کے ڈس ایگریمنٹس بھی تھے کہ انسان جو ہے اس کو جو ہے اپنے بلبوتے پہ اپنا نام بنانا چاہیے، اس کا ایک مزہ، اس کا ایک چارم، اس کا ایک انجوائمنٹ ہی کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے۔ اب کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو وہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے آبویسلی وہ اسی لیے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ فیوچر میں اپنی پروفیشنل لائف کو اسٹیبل کر سکے۔ جب بندہ آگے نکلتا ہے، گریجویٹ ہوتا ہے، اس نے آبویسلی جاب کرنی ہے یا بزنس کرنا ہے، واٹ سو ایور اٹ از، تو اس میں اس نے اپنے کیریئر کو اچھے سے اچھے اسٹیبلش کرنا ہے تاکہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے، اپنے سراؤنڈنگس میں لوگوں کو سپورٹ کر سکے، ساری چیز۔ مگر ہمیشہ سے جس چیز کو میں ڈفرینٹ فورمز پہ، میڈیا فورمز پہ یا یونیورسٹیز کالجز کے فورمز پہ میں جا کے اس چیز کو بار بار اس چیز کو فوکس کر کے کہتا رہا کہ بھائی دیکھیں، جب بھی ہم لوگوں نے کسی بھی فورم پہ جانا ہے، کہیں پہ بھی جانا ہے، تو ہم لوگوں نے اپنے سراؤنڈنگ سے نگیٹو انرجیز کو کک آؤٹ کرنا ہے۔ ونس دا نیگیٹو انرجیز آر کک آؤٹ فرام یور لائف، تو آٹومیٹکلی آپ کی پازیٹیوٹی زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی آٹومیٹکلی چیزیں جو ہیں وہ لائن اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں ٹو دا رائٹ ٹریک۔
تو جب آپ کی ایک ٹریک پہ آپ چڑھ جاتے ہیں تو اللہ بھی آسانی کرتا ہے. اینڈ اف یور انٹینشنز آر کلیئر اینڈ اف یو آر سنسیئر ٹو ایوری تھنگ, اف یو آر سنسیئر not just with your family, not just with your religion, not just with your colleagues, apart from all that, if you are sincere to your employees as well, ٹھیک ہے, تو اس پہ آٹومیٹکلی پھر آپ کے لیے سارے رستے آٹومیٹکلی کھل جاتے ہیں. تو آپ نے جیسے انٹروڈکشن میں یہ چیز بولی کہ ڈائنرز, تو ڈائنرز از مائی فیملی بزنس, ٹھیک ہے, میرے فادر کا بزنس ہے. راول کارپوریشن از آلسو مائی فادرز بزنس. جو ہے وہ سارا کیٹر کرتا ہے ڈی جی ڈی پی کو, آرمی ایئر فورس کی یونیفارمز وغیرہ اور ان کی چیزوں کو. تو وہ بھی بیسکلی گارمنٹس تھا. تو گارمنٹس ٹو گارمنٹس ہمارا بہت زیادہ ایکسپیرینس اور ساری چیزیں تھیں. پھر اس کے علاوہ ایک یہ ہمارے ساتھ ساتھ وہ ہوتا رہا کہ میری ایک سوشلائزیشن اپنی ہوتی رہی. آئی واز ریئلی ان ٹو سوشل ورک, ورکنگ ود ڈفرینٹ آرگنائزیشن, این جی اوز وغیرہ. تعلیم ادارے آگاہی تھا جو آرٹیکل 25A کے اکارڈنگلی پوری دنیا میں کام کر رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ پرائمری لیول تک جو ہے ہم لوگ بچوں کو فری ایجوکیشن دیں. Obviously it's a very big initiative, plus it's a very difficult initiative as well, کیونکہ نارملی ہم لوگ باتوں کی حد تک تو ہم سارے اس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ کوئی ملک کی خدمت اور وہ ساری چیزیں کرنا چاہیں گے. ہر بندہ اپنی استطاعت کے اکارڈنگلی ان چیزوں میں انوالو بھی ہوتا ہے, مگر کیونکہ ایجوکیشن اٹس ناٹ جسٹ کہ بھئی ہم لوگ ایجوکیشن سے اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور اپنے آپ کو کریں, بلکہ ایجوکیشن سے ہم اپنے پورے لائف سٹائل کو گروم کرتے ہیں. ہمیں طور طریقے, کس طریقے سے کس سے ہم نے بات کرنی, کیا ہے ایک پرسنلی بندے کو جنرل نالج ساری چیزوں پہ آتی ہے. تو ان کے ساتھ بھی میں کام کر رہا تھا, ڈفرینٹ ساری چیزوں پہ کام کر رہا تھا. اس وقت جب میں اے لیولز میں تھا تو اس وقت آئی میٹ عمران خان فار دا فرسٹ ٹائم. Obviously he was my inspiration in a way کہ when he made that شوکت خانم ہاسپٹل, اور وہ پوری دنیا میں سب لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی چیز ہے, لوگ اس کو بہت ریگارڈ کرتے ہیں اور اس پہ لوگ دل کھول کے انوالو بھی ہوتے ہیں ہر لحاظ سے. تو جب میں عمران خان سے فرسٹ ٹائم ملا تو obviously I was working with different organizations, تو میرے لیے ایک وہ بہت بڑی بات تھی کہ میں, خان صاحب is sitting in front of me, تو خان صاحب نے مجھ سے ایک کویسچن کیا. انہوں نے کہا کہ تم زندگی کے ساتھ کیا چاہتے ہو, کیونکہ نارملی ہمارا جو ایک پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہمارے کلچر میں, ہمارے ملک میں یہ چیز تھی کہ جس کے پاس بہت پیسہ ہے صرف وہ پالیٹکس میں جاتا ہے کیونکہ اس نے پیسہ اڑانا ہوتا ہے اور پھر پیسہ کمانا. تو دیٹ از کمپلیٹلی رانگ. اے لاٹ آف پیپل کم ٹو می اینڈ دے آسک کہ اچھا تو آپ کا پروفیشن از پالیٹکس. تو پالیٹکس از ناٹ پروفیشن, بٹ پیپل ہیو میڈ دس ان ٹو پالیٹکس, ٹھیک ہے. اب اس پہ کیا کہتے ہیں, پالیٹکس از مائی پیشن, اینڈ پالیٹکس کا ایکچوئل جو مقصد ہے دیٹ از کہ آپ لوگ ایک بگر اسکیل پہ جا کے, ایک نیشنل لیول کے اوپر, ایک گلوبل لیول پہ جا کے ایک سوشل ورک کر سکیں, لوگوں کی خدمت کر سکیں. تو اس چیز کے اوپر خان صاحب نے جب مجھ سے کہا کہ تم زندگی کا تمہارا کیا گول ہے, اور میں نے کیونکہ خان صاحب کو بڑا ایکسائٹیڈ ہو کے کہا, میں بچہ بھی تھا, میں نے ایک دم کہا خان صاحب میں اتنا بڑا آپ کا فین ہوں, میں آپ کے شوکت خانم ہاسپٹل میں انوالو ہونا چاہتا ہوں, ڈفرینٹ آپ کی کیمپینز آ رہی ہوتی ہیں اس میں والنٹریلی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہوں, اور میں ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے لیے کر رہا ہوں. تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھو سب سے پہلے انسان کو اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کرنا چاہیے, اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ضروری نہیں ہے بندہ مانیٹری بیسس پہ وہ کرے, ہر بندہ جہاں بھی ڈفرینٹ لوگوں کے پاس جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو اس چیز کو گروم کرتا رہے کہ یار ہم لوگوں نے صرف اس دنیا میں بھی اگر ہم آئیں, ہمارا ریلیجن بھی یہی کہتا ہے اور ہمارے ایتھیکلی بھی یہ وہ چیز ہے کہ ہم لوگ اس دنیا میں جب آئیں تو ہم لوگوں نے صرف اپنے اوپر محنت نہیں کرنی کہ اپنے اوپر پیسہ بنانا ہے یا اپنے بزنس سیٹ کرنے یا اپنے اوپر سوشل ورک وہ کرنا ہے, ہم نے دوسروں کو بھی خدمت کرنی ہے, اور لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز ہم نے ڈالنی ہے کہ بھئی ہم لوگ دوسروں کی بھی خدمت کریں. جب دوسروں کی کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی رستے کھلتے ہیں. تو اینی ویز ان شارٹ یہ میں آپ کو یہ چیز بولوں گا کہ میرا پولیٹکس میں آنے کا, اور وہ پھر ہم لوگوں نے اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنی پارٹی کی, پی ٹی آئی واز ان دیٹ فیمس ایٹ دیٹ ٹائم, اٹ واز لائک 13 years بیک. تو ہم لوگوں نے اسٹوڈنٹ ونگ بنایا اور اس میں پھر obviously I became the founding member, then it went on and on. ٹھیک ہے زید. ناظرین, زید سے ہم باتیں کر رہے ہیں اور بھی مزید باتیں کریں گے, اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے. ہم آپ کے پاس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
بیک ناظرین. زید, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پروگریس اور سپورٹ جو ہے وہ پیرالل چلتی ہے. اگر اپریسیشن نہ ہو تو بندہ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے, ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا یار. مجھے بتائیں کہ جب پہلی دفعہ یہ چیز پنچ کی تھی آپ کو کہ ہاں میں نے یہ کرنا ہے, ابا سے بات کرنی ہے کہ اس چیز میں کرنا چاہتا ہوں, تو کیا سپورٹ کیا تھا بہن بھائیوں نے, گھر والوں نے, اماں ابا نے؟ بزنس میں, ایجوکیشن میں؟ بزنس میں obviously, یا دیور لائک کہ کیا ہو گیا بیٹا پڑھائی شڑائی کرو, یا اس طرح کا سین تھا؟ دیکھیں obviously ہمارے فیملی کے اندر اور ناٹ جسٹ ان آور فیملی, ان اے لاٹ آف پیپل, بزنس کمیونٹی کی فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھائی بچہ پہلے ایجوکیشن کمپلیٹ کرے, اینڈ جسٹ ٹو گروم دیٹ پرسن وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد یو شوڈ گیٹ ان ٹو سم کائنڈ آف جاب, تاکہ ایک جاب ایکسپیرینس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, وہ انسان کو بہت ایک ڈفرینٹ طریقے سے ٹرین کرتا ہے, کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹلی آ کے ایک یو کین سے کہ ایک باس یا ڈائریکٹر کی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جائیں تو یو ڈونٹ نو کہ واٹ پیپل آر ڈوئنگ انڈر یو, اور ایفرٹس کیا ہوتی ہیں, محنت کس طریقے سے ہو رہی ہے, ساری چیزیں. تو ڈیفینیٹلی میرے فادر نے ہمیشہ سے مجھے یہ چیز پہ کہا کہ ایجوکیشن پہ فوکس کرو, یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اینی تھنگ. تھوڑا سا میں ضدی زیادہ تھا. اسٹڈیز میں اچھے تھے یا؟ ہاں آبویسلی میں اے لیولس تک اچھا تھا, اس کے بعد اتنی زیادہ ڈسٹریکشنز ہوئی تو اٹ واز ریئلی ٹف فار می ٹو ہینڈل ایوری تھنگ پراپرلی, مگر اللہ کا شکر ہے اچھا تھا. اسپیشلی میتھس میری ہمیشہ سے بہت اچھی تھی, یعنی او لیولز, اے لیولز میں ایڈ میتھس, فردر میتھس ساری میں نے رکھی ہیں. آئی یوز ٹو ٹیچ ایز ویل. تو میں اس وقت کالج میں میں نے جاب تو نہیں کی پراپر اس طریقے سے, آج تک میں نے زندگی میں ایک جاب کی, دیٹ واز ان اے کال سینٹر فار 2 months میکسیمم. اپارٹ فرام دیٹ میری صرف ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ٹیوشنز میں پڑھاتا تھا, جسٹ فار مائی ایکسٹرا انکم, یو نو, کہ میں اپنے بلبوتے پہ کچھ چیزیں کروں. پھر آبویسلی میرے فادر کی سپورٹ اس طریقے سے تھی کہ وہ بہت سی جگہ پہ مجھے روکتے بھی تھے کہ بیٹا ابھی اس طریقے سے بزنس میں انوالو نہ ہو, اسٹڈیز پہ فوکس رکھو تاکہ وہ افیکٹ نہ ہو ساری چیزیں. مگر وہ ٹائم یہ چیز ہوئی کہ آبویسلی جب میرے دوست باہر فردر اسٹڈیز کے لیے باہر گئے, جو بھی گئے, تو وہاں کی یونیورسٹیز میں سے فار انسٹنس ہمارا گورنمنٹ سے کام ہے, تو وہاں کی یونیورسٹیز کو کوئی بھی اس طرح کی اپنے لیے جیکٹس ہوڈس چاہیے تو آئی یوز ٹو کال می اپ کہ زید یار ہمیں چاہیے. تو پاکستان از ایکسپینڈ ہوتا ہے, ہاں پاکستان میں یہ مارکیٹ بہت زیادہ ہے, پاکستان کی چیپ مارکیٹ بھی ہے, تو سارا کو تو میں یہاں سے ان کو پورے 600-700 ہوڈیز بنا دیں, کوڈز بنا کے ایکسپورٹ کرنا شروع ہو گیا. تو آبویسلی اس سے میری ایک انکم بھی اچھا ہونا شروع ہو گئی, میرا ایکسپیرینس بھی ہونا شروع ہو گیا. میں کسی کے لیے کام کر رہا تھا تو وہ بھی ایکسپیرینس میرے پاس آ گیا. What was your age exactly? دیکھیں میری ایج جو تھی 17-18, ہاں 17-18 ایئرس ایج تھی وین آئی واز ان کالج. اور کیونکہ میں حافظ قرآن بھی ہوں تو تھوڑا سا دماغ ویسے ہی زیادہ چل رہا ہوتا ہے. پر اس پہ یہ ہے کہ میری ایج کم تھی, تو نارملی میں کسی کے پاس بھی ویسے اگر رینڈملی جاتا تھا کہ بھائی میں یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں, اس میں میرا یہ آئیڈیا ہے, تو انفارچونیٹلی ہمارے لوگوں کا ایک یہ مائنڈ سیٹ اس طریقے کا تھا کہ وہ بچہ ہے ابھی, یو نو ہی از جسٹ اے چائلڈ. میرا نیکسٹ کوسچن بھی یہی تھا کہ سوسائٹل پریشر تھا, باتیں سنی تھی بہت, اس طرح کر کے لٹرلی بہت زیادہ, اور صرف سوسائٹی کہ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ رینڈم لوگوں سے نہیں سنی تھی, اپنوں سے بھی بہت سنی. That's more hurting, I guess. That's more hurting, that is more, you know, discriminating for you کہ بھائی آپ کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کر سکتا, اچھا بچہ ہے اس کو زیادہ سیریس نہیں لینا. تو دیکھیں آپ ان بہت سے لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ کو پش کرتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے تم کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں. آپ نکلتے ہیں the moment you exit, ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں بچہ ٹھیک ہے ابھی تھوڑے دن کا جوش ہے, اس کے بعد ٹھنڈا ہو جائے گا اینڈ ایوری تھنگ ول بی فائن. تو وہ چیز جب بعد میں بندے کو ڈفرینٹ جگہوں سے پتہ لگتی ہے, بیکاز دنیا اتنی چھوٹی سی ہے, تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے زیادہ چھوٹا ہے. ہاں اسلام آباد تو بہت ہی چھوٹا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ میں کہیں پر بھی جاؤں تو بالکل رینڈم جگہ پہ چلا جاؤں تو کوئی نہ کوئی میوچل اس طرح کے نکل آتے ہیں کہ میں ان سے 10-15 سال پہلے ملاقات ہوئی ہوئی ہوتی ہے یا کچھ ہوا ہوا ہوتا ہے. تو وہ بہت چھوٹے سا شہر ہے, تو اس طریقے سے جب باتیں پتہ لگتی تھی تو وہ میرے اوپر بہت نیگیٹو سا. دیر ور ٹائمز جب میں بہت زیادہ فرسٹریٹ بھی ہو جاتا تھا کہ ہمارے کیوں نہیں ہمیں چانس دیا جاتا. ہر دنیا میں ہر جگہ پہ یوتھ ینگسٹرس کو, فریش مائنڈس کو پش کیا جاتا ہے, پروموٹ کیا جاتا ہے.
علی بابا از ون آف دا بگیسٹ ٹھیک ہے کمپنی ان دا ورلڈ ٹھیک ہے جس کا ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہے جو کہ اسکریچ سے جس بندے کا کچھ بھی نہیں تھا اور وہ کچھ نہیں سے بہت کچھ بن گیا. میں اس کو بہت پرماننٹ بیسس پہ فالو کر رہا ہوتا ہوں, اس کی اسپیچز سن رہا ہوتا ہوں سارا کچھ. اس کی کمپنی میں دیر آر لائک 60,000 امپلائیز آل اراؤنڈ دا گلوب ٹھیک ہے, 42 کنٹریز میں وہ ہے 3 سال پہلے تک, اب اور بھی جگہ وہ ہو گئی. 2020 میں ان کا ٹرن آؤٹ بہت زیادہ, ان کا ٹارگیٹ جو ہے وہ اٹس لائک $1 ٹریلین پہ انہوں نے ٹچ کرنا ہے ساری چیز. ایگزیکٹلی اس جیک ما کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ بھائی میری کمپنی میں 100% امپلائیز جو ہیں دوز آر لائک انڈر 30s, یعنی میکسیمم ایج از 30 ایئرس. تو ڈیفینیٹلی دیر از اے ریزن کہ وہ اتنے جلدی سکسیس پہ جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ فریش مائنڈس کو وہ لے کر آ رہا ہے جو اپنی کریٹیوٹی سے چیزوں کو بڑھا بھی رہے ہیں سارا کچھ. پلس 52% اس میں کیا کہتے ہیں اس نے وومن امپاورمنٹ کی ہوئی ہے. کیوں؟ آئی ایم اے گائے ٹھیک ہے, میں ایک لڑکا ہوں ساری چیز, مگر میرا بھی اس چیز پہ بلیو ہے کہ لڑکیاں جو ہیں فیمیل جتنے بھی آپ کا سٹاف ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ زیادہ ڈیووٹیڈ ہوتا ہے, فوکس ہوتا ہے, سنسیئر ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ پیشن سنسیئرٹی لڑکوں میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے مگر وہ کم چیزیں. لڑکے کیونکہ ڈسٹریکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں, لڑکوں کو اگر کہیں اپارچونیٹیز آ رہی ہوتی ہیں تو وہ اس سائڈ پہ بھی فوکس کرتے ہیں. لڑکیاں کہتی ہیں کہ ایک جگہ پہ ہم فوکس ہو کے جہاں پہ ان کو کمفرٹیبل انوائرمنٹ مل رہا ہو وہ وہاں کنسسٹنٹ رہتی. تو اس لیے لڑکیاں are like more appropriate for your company. بالکل. تو پھر obviously مجھے لوگوں نے بہت ایسا نہ ہو بھی مرد مارچ شروع ہو جائے. نہیں مرد مارچ نہیں ہوگی, ٹو بی ویری آنیسٹ عورت مارچ جو ہے اس پہ بھی پروز اینڈ کونز ہر چیز کے ہوتے ہیں. تو مرد مارچ تو کبھی بھی اس طریقے سے نہیں شروع ہوگی کیونکہ ٹو بی ویری آنیسٹ میں مردوں کی بھی ایک سائڈ پہ ایک بات کر دوں کہ مرد اس طریقے سے ایک دم جمپ ان نہیں کرتے. میں آپ سے صرف یہ چیز کہوں گا کہ اینڈ اٹس اے میسج فار ایوری ون کہ زندگی میں آپ کو جب بھی لوگ آپ کے اوپر نیگیٹو وہ کر رہے ہوں تو آپ اس کو رادر دین کہ اس میں نے اپنی لائف کے ساتھ ایکسپیرینس یہ کیا, آپ اس کو ایز نیگیٹو وہ اپنے اوپر افیکٹ نہ ہونے دو بلکہ آپ اس کو پاور بنائیں, اس کو ایز موٹیویشن اپنے بنائیں کہ یار اگر اس نے کہا ہے تو آئی میک شیور کہ بھائی میں اس چیز کو کر کے دکھاؤں. ٹھیک ہے زید, ہم زید سے کر رہے ہیں بہت ساری باتیں اور جان رہے ہیں ان کے تجربات کے بارے میں. ہم آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, کہیں مت جائیے گا. بیک ناظرین. اچھا زید, اگر ہم فیوچر کی بات کریں, سب کے کوئی نہ کوئی پلانز ہوتے ہیں, ہر کسی نے اپنا ایک گول سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے. ویسے آنیسٹلی آئی ایم اگینسٹ دس کانسیپٹ آف کہ آپ ٹائم لمٹ سیٹ کر لو, بٹ پھر بھی آپ آنے والے کچھ سالوں میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہر انسان کے ایمبیشنز ہوتے ہیں, پیشن ہوتا ہے, ٹارگیٹس اس نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, یہ ہر انسان کے لیے, چاہے ایجوکیشن ہو, چاہے بزنس ہو, چاہے جاب ہو, کچھ بھی ہو, اس میں آپ کا ٹارگیٹ مسٹ ہونا چاہیے کہ until unless you don't have the target آپ اس چیز کو اچیو کرنا اٹس امپاسبل. ٹھیک ہے, اور ہر دفعہ ٹارگیٹ جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے ٹارگیٹ بنا کے چل رہے ہوتے ہیں. میرا بھی آبویسلی اسی طریقے سے ٹارگیٹ ہے کہ میں نے کس طریقے سے اپنی لائف کو میں ٹارگیٹس اچیو کرنے ہیں, بزنس کی ایکسپینشن کس لیول پہ کرنی ہے, کس کس فیلڈس میں میں نے انوالو ہونا ہے, اور کس طریقے سے میں نے آبویسلی ڈیو ٹو مائی پولیٹیکل کیریئر میں نے اس میں کس طریقے سے اچیومنٹس کر کے اپنے آپ کو کہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں. اور اسی طریقے سے میں نے اپنی زندگی میں ساری چیزیں کہ بھائی آبویسلی ان ٹرمز آف کہ میں نے اپنی بزنس اور ہر چیز سے ریٹائرمنٹ کس طریقے سے لینی ہے, تو ایوری تھنگ از پلانڈ آؤٹ. ٹھیک ہے, میں نے ہیو ٹو گیٹ میرڈ, کس طریقے سے کیا چیز ہونی چاہیے اینڈ ایوری تھنگ. تو
زندگی میں بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ہم لوگ ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے. ٹو بی ویری آنیسٹ, میں اگر آپ کو ایک چیز بولوں کہ ہم لوگ اپنی اگر سرکل میں, سب سے پہلے میں اپنے سرکل کی اگر بات کروں, کہ ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں جو آبویسلی گریجویشن کے بعد اچھا ٹھیک ہے ہم اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں تو جسٹ چل اراؤنڈ فار اے وائل. اس کے بعد جب انہوں نے چیزیں اسٹارٹ کی, وہ اسکریچ سے اسٹارٹ کرتے ہیں, اسکریچ سے انہوں نے 3-4 سال کی بریک لے لی. جب 3-4 سال کی بریک لے لی تو آبویسلی اف اینی بڈی وانٹس ٹو جمپ انٹو جاب سیکٹر, تو وہ آبویسلی کوئی بندہ ان کو ایک دم سے ایکوائر بھی نہیں کرتا کیونکہ ان کی ایجوکیشن اور بیچ میں نہ کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. تو کوئی ایکسپیرینس, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج, بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل. اور اس پہ کیا کہتے ہیں, جب وہ اسکریچ سے اسٹارٹ کرتے ہیں اس وقت تک میں نے بہت سی چیزیں اچیو کر. ڈونٹ یو تھنک ویسے زید کہ یہ ایک غلط مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ 23 سال کے بچے سے 23 سال کا ہی ورک ایکسپیرینس مانگ رہے ہیں جو آج کل ہمارے مارکیٹ میں ہے. مطلب اگر 23 مطلب بچوں کے پاس اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی ہیں جہاں تک مجھے لگتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز کہوں کہ میری حالانکہ ایج بہت زیادہ نہیں, مگر میں اگر صرف اپنے چائلڈہڈ کو لوں, پہلے ہمارے پیرنٹس کی طرف سے بھی یہ چیز ہوتی تھی کہ ہمارا بچہ شوڈ اونلی بی اے ڈاکٹر, انجینئر, یہ دوست میتھس اور سائنس, ٹھیک ہے میتھس اور سائنس, صرف یہی چیز چل رہی ہوتی تھی. ود ٹائم ہمارے ملک میں بھی بہت سی پیرنٹس بھی گروم ہوئے, لوگوں کے اندر نالج بھی اس طریقے سے آئی کہ دیز ٹو آر ناٹ دا اونلی فیلڈس وچ آر اویلیبل, بہت سی فیلڈس ہیں. تو ڈیفینیٹلی کیا کہتے ہیں ہمیں اور جگہ پہ بھی ایکسپلور کرنا چاہیے. میڈیا کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, فوٹوگرافی جو کہ کبھی بھی اس طریقے سے ہم لوگوں نے بھی نہیں سوچا تھا ایز اے پروفیشن. اٹس اے ویری ایکسپینسو پروفیشن اور ساری چیز. تو ہر جگہ پہ بہت واسٹ اپارچونیٹیز ہیں اگر انسان گھسنا چاہے اس پہ. اور اس کے اوپر ڈیفینیٹلی میں نے کچھ اپنے ٹارگیٹس بنائے ہوئے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو سوشل ورک سائٹ پہ میں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو آگے کرنا ہے. آبویسلی میرے کچھ ٹارگیٹس ہیں, میں نے اپنے کو بزنس کو کس طریقے سے ایکسپینڈ کرنا ہے. ایک مزے کی آپ کو بتاتا ہوں, ہم لوگوں نے کیا کہتے ہیں جو میری پی آر کمپنی ہے تو وی آر 3 پارٹنرز ان اٹ اور وی آر بیسٹ فرینڈز ایز ویل. نارملی لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ بیسٹ فرینڈز اور بزنس ساتھ نہیں ہو سکتا, لڑائی جھگڑا ہوگا یا تو بزنس تو ختم ہو گئی ہوگا, دوستی بھی ختم. بلڈ ریلیشنز کے بارے میں یہ بات, بلڈ ریلیشن کے ساتھ ہوتا ہے. تو آبویسلی بزنس میں اسپیشلی آپ کے جو اچھے دوست ہوتے ہیں ان سے تو دوستی آپ کی ختم ہوگی. تو ہم تینوں دوستوں کا ایک ٹارگیٹ تھا کہ یار ایسی جیسے ہم لوگ دوستی بھی نہیں افیکٹ ہونے دیں گے اور بزنس بھی ساتھ. پروفیشنلزم اینڈ فرینڈشپ از کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھنگ. تو ہم نے دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ہم لوگوں کی اس میں بعض دفعہ اتنی ہیوی آرگیومنٹس ہو جاتی ہے کہ ان دی اسٹارٹنگ جب ہم نے یہ چیز اسٹارٹ کی تھی ان 2017 اگست, تو اس پہ ہماری شروع میں یہ چیز ہوئی تھی کہ ہم لٹرلی بعض دفعہ مائنڈ کر جاتے تھے کہ یار یہ میرا اتنا کلوز دوست ہے اور مجھ پہ اس طریقے سے وہ کیوں بول رہے ہیں مجھے, یعنی وہ اس نے پراپر شوٹنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے مجھ پہ کہ نہیں تم یوں صحیح نہیں کرتے, یہ تمہاری وجہ سے یہ چیز, تو obviously برا لگتا ہے. مگر ود ٹائم ہم لوگ کیونکہ obviously ہر بندہ ایک ایج اس میں آ چکا ہے کہ ہم میچورٹی آ جاتی ہے, ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہے. تو ہم لوگوں نے اس چیز کو کہا کہ وہ چیزیں ہمارے لیے ہیلدی کنورسیشن, ہیلدی آرگومنٹس ہیں ہمارے لیے. تو ڈیفینیٹلی وہ اس نے ہمیں فائدہ دیا اور نہ ہماری دوستی خراب ہوئی. تو جب ہم بزنس کی بات چل رہی ہوتی تو اس میں ہم لوگ لٹرلی ایک دوسرے کے پیچھے ایسے ہم غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے ہیلدی گروتھ ہو رہی تھی. ایگزیکٹلی ہم لوگ ان سے لڑ اس طریقے سے رہتے ہیں جیسے انڈیا پاکستان کے پرابلم چل رہا ہے, ٹھیک ہے, جیسے کشمیر کے ایشو کے اوپر ہماری ڈسکشن, ہر بات مسئلہ کشمیر ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ اس طریقے سے اب obviously بہت سی چیز پہ میری ایک پارٹنر کا اگر وہ اچھا, پھر ایک اور پرابلم یہ بھی آتی ہے کہ ایک پارٹنر اگر 2 پارٹنر ایک سائڈ پہ اور تیسرا پارٹنر ایک سائڈ پہ تو وہ بھی ایشوز سامنے آتے ہیں, ٹیم اپ والا سین بھی ہوتا ہے. تو اسپیشلی اور میری دونوں پارٹنرز ہیں بھی لڑکیاں اس میں, تو میرے لیے بہت پرابلم ہو جاتی ہے. اچھا 2 لڑکیاں اور ایک آپ, بس بیچارہ میں. مگر یہ ہے کہ یہ چیز بہت امپیکٹ کرتی ہے. مگر ٹو بی ویری آنیسٹ میں اس چیز کو اپنے لیے ایک لکی بھی بندہ ہوں کہ وہ آبویسلی وہ میری چیزوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. دیر آر ٹائمز جو کہ ٹف ہوتے ہیں, بٹ دیر آر ٹائمز جن کو میں کہتا ہوں کہ واقعی میں ان کے علاوہ اگر کوئی پارٹنر ہوتا تو میرے لیے بھی پرابلم ہوتی. تو میں اس چیز کو صرف یہ چیز کہوں گا کہ ہم لوگ ابھی ایک اور کریکٹر لانچ کر رہے ہیں جس میں ہم لوگ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جانا شروع کریں گے, اور دیٹ کریکٹر از بیسکلی اس پیج کا نام تو رائز اگینسٹ کرپشن ہے. اچھا, اگین سم تھنگ ان پالیٹکس. مگر میں آپ کو ایک چیز بڑی اوپنلی بتا دوں کہ
ایون دو آئی ایم ایفیلیٹڈ ود پی ٹی آئی اور میری روٹس بہت ڈیپ ڈاؤن تک پی ٹی آئی میں انگیج ہیں. آئی واز دا الیکشن سیل ان چارج ان دس 2018 الیکشن آف پی ٹی آئی. اور جن ہمارے فیڈرل منسٹرز ہیں, پروونشل منسٹرز ہیں, اکثر ہمارے دوست احباب تھے, تو میں سب کے ساتھ انوالو ہوا. میرا یہ ہے وہ کریکٹر پہ ہمارا جو ویژن ہے کہ چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے کوئی بھی ہو, ہم لوگ اس میں جس کی کرپشن ہوگی ہم ہر کسی کو ایکسپوز کریں گے, اور اس میں ہم لوگ ہر کالجز یونیورسٹیز سے اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں گے. مطلب کوئی بائسنس نہیں ہوگی. کتنا اچھا انیشیٹو ہے, میرا نہیں خیال ایسا کوئی کام ہو رہا ہے پاکستان میں. کیونکہ ہم لوگوں کے اندر اس ملک میں اسپیشلی بالکل ہم لوگ پولیٹیکلی اویئر نہیں ہوتے. آپ ابھی سروے اگر کروا لیں, آپ کو چلیں یہ پریزیڈنٹ پھر بھی تھوڑا سا نام مشہور ہے, مگر یہ ہے کہ دیر لائک اے لاٹ آف پیپل منسٹرز, لوگوں کو نام ہی نہیں پتا ہے. آپ کو اپنے مین کور کیبنٹ کا نام ہی نہیں پتا ہوتا, تو دیٹ از رانگ. they didn't even know کہ کیبنٹ ہوتی کیا ہے. ایگزیکٹلی. تو ہم لوگ وی ہیو نو رائٹ دین ٹو سے اینی تھنگ کہ بھائی اس نے یہ کام صحیح نہیں کیا. جب آپ کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے اور آپ اپنی طرف سے کوئی پچن کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں, کچھ ہے ہی نہیں, تو آپ کیسے کرٹیسائز کریں. تو میں اس طریقے سے سب کو انگیج کر کے, اور اس کریکٹر کا نام ہے مسٹر زی. کیا بات. تو بیسکلی نارملی لوگ کہتے ہیں کہ زی سے زید میرا نام ہے تو میرا کریکٹر ہے, مگر ٹو بی ویری آنیسٹ زیڈ سے ہم سارے ان ورڈز کو ساتھ اس کا اٹیچ کے جو اردو کے ورڈز ہیں, مگر اگر ہم اس کو زیڈ سے لکھیں تو جو کاز بنتے ہیں کرپشن کے, زیڈ سے یعنی زن, زر, زمین, ضمیر, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے انسان اپنا ضمیر بیچتا ہے, بالکل, تب زر کے پیچھے جاتا ہے, پھر زن پہ آتا ہے. تو اس طریقے سے ساری یہ کرپشن کی کازز ہیں, یہ روٹس ہیں. تو ہم لوگ اس کو کیا کہتے ہیں اوور آل اس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ زید, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اتنی زیادہ ہمیں انفارمیشن ملی ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ ایک انسپریشن ہیں. بس اس کو لوگ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں, دیٹ از دا مین تھنگ. کیونکہ ہم سنتے ہیں اور پھر دوسرے کان سے نکال بھی لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, پہنچنے بھی نہیں دیتے ہیں, اس سے پہلے ہی نکال دیتے ہیں. بالکل. تھینک یو ونس اگین زید, تھینک یو سو مچ. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا شو. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے منڈے ایک نئے مہمان اور ایک نئے شو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.